رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب موجود ہیں سابق وزیر خارجہ پاکستان ہنا ربانی کھر صاحبہ. تھینک یو سو مچ ہنا ربانی کھر صاحبہ جوائن کرنے کے لیے, ٹائم نکالنے کے لیے. اور ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں آکسفورڈ یونین کے موبائل سے, بڑا پلیٹ فارم ہے اور ظاہر ہے وہاں پر پوری پریپریشن کے ساتھ, تیاری کے ساتھ جانا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی یا تو ظاہر تیاری نہیں تھی یا سچ کا سامنا نہیں کر سکتے تھے. کیا وجہ ہے کہ وہ اس فورم میں انہوں نے شرکت نہیں کی اور فرار ہو گئے؟ دیکھیں مطلب پوری دنیا کو جو بات پتہ چل رہی ہے, جو پوری دنیا کی ہسٹری بکس میں بھی لکھی جا رہی ہے, انالیسز ہو رہا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں اس وقت کیا پاور سٹرکچر ہے, کس قسم کا ریجن کون ریجن کے خلاف ہے اور کون ریجن کے ساتھ ہے. تو ڈبیٹ اس بات پہ تھی کہ کیا انڈیا کا پاکستان کے اوپر جو رسپانس تھا وہ ایک پاپولسٹ اسٹریٹجی تھی اور جس کو انہوں نے دبایا ہوا تھا یا کلوک کیا ہوا تھا ان سیکیورٹی پالیسی, یا کیا وہ انڈیا کے سیکیورٹی پالیسی کے لیے صحیح تھی. تو اگر آپ انڈیا کا غیر جانبدارانہ اور ریشنل لاجیکل تھنکنگ میں کوئی بھی اس کا انالیسس کرے تو ایک کلیئر کٹ نظر آتا ہے کہ یہ چیسٹ تھمپنگ پاپولر اسٹریٹجی پرائم منسٹر مودی کے فائدے میں, ان کے الیکشن کے فائدے میں اور انڈیا کے نقصان میں نکلی, کیونکہ انڈیا نے اسٹریٹجکلی اس میں صرف ون تو دور کی بات لوز کیا ہے. انہوں نے ایک وہ جو بنا ہوا تھا کہ جی انڈیا از سپوز ٹو بی اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر فار دا انٹائر ویسٹرن ہیمسفیئر, انڈیا نے دنیا کو دکھا دیا کہ ہماری نیو نارم یہ ہے کہ ہم اپنے جیٹس پاکستان میں بھیج سکتے ہیں, بٹ ہماری نیو نارم یہ بھی ہے کہ پاکستان ہمارے جیٹس کو گرا دیتی ہے اور پھر ہم اپنے جیٹس بھیجتی ہے اور جیٹس اپنے واپس لے جاتی ہے. سو یو نو اٹس آلموسٹ لائک اے کمپلیٹ فال آف دا اسٹیچر آف انڈیا. سو یہ کہنا جاتا ہے اسٹریٹجی, پولیٹیکل اسٹریٹجی میں, سیکورٹی اسٹریٹجی میں, پالیسی میں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر آپ کی ایلیوژن آف پاور ہو کہ لوگ آپ کو آپ کی حیثیت, آپ کی اوقات سے زیادہ سمجھیں, تو اس ایلیوژن کو بریک نہیں کرنا چاہیے بیکاز اٹس امپورٹنٹ ٹو کریٹ دیٹ ایلیوژن. اچھا ہے نا, بھارتی رہنما بھی چینلز پر تو شور مچاتے نظر آتے ہیں, مگر علمی مباحثہ ہو, جب دلیل دینے کی باری آئے, جب جواب دینے کی باری آئے تو پھر بھاگ جاتے ہیں, الٹے پاؤں بھاگتے ہیں. اس کی کیا وجہ دیکھ رہی ہیں؟ آپ نے یہ پوچھا کہ جی وہ یہاں سے کیوں انڈین ٹی وی پہ تھے, بیکاز انڈین ٹی وی پہ فیشسٹ پاپولسٹ ریجیمز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ آپ فیئر پھیلا دیں. 26 لوگ اگر آپ کے کسی ٹیررسٹ اٹیک میں فوت ہوتے ہیں تو آپ ان کو یہ بتائیں کہ آپ کس چیز کے اگینسٹ ہیں. آپ ان میں یہ نہ کہیں کہ ہمارا انٹرنل سیکورٹی فیلئر کیا ہے, آپ ان کو یہ موقع ہی نہ دیں اور آپ ان کو اس چیز میں لگا دیں کہ ہمارے خلاف کون کون ہے. تو یہ آپ سب کچھ بھارت جس کو یہ کہتے ہیں اس میں تو کر سکتے ہیں, اس کے ٹی وی پہ بیٹھ کے تو کر سکتے ہیں, بٹ جب آپ کو ایک ڈبیٹ کا حصہ پڑھنا پڑے جو کہ ایک ویسٹرن ملک میں ہو رہی ہو, نیوٹرل وینیو تھا اور ایکیڈیمک وینیو تھا. اچھا ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ ظاہر ہے ہم بات تو کر رہے ہیں لیکن ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈبیٹ کیا تھی اتنے بڑے پلیٹ فارم پر, ڈبیٹ کا ٹاپک کیا تھا اور کیا تیاریاں اس کے لیے کی گئی تھی؟ دیکھیں آئی تھنک ہمارا تیاری تو ہماری پوری زندگی ہوتی ہے, سو اٹس ناٹ لائک میں نے کوئی پریپیئرڈ اسپیچ نہیں تیار کی ہوئی تھی, بٹ آپ سمپلی دیکھ لیں, آپ یہ مت جائیں کہ انہوں نے کیا کیا, کب کیا, کون سے منٹ پہ کیا کیا. آپ سمپلی یہ دیکھ لیں کہ ان کی پاپولسٹ ویکیبلری تھی کہ نہیں تھی, چیسٹ تھمپنگ تھی کہ نہیں تھی, بلیم گیمنگ تھی کہ نہیں تھی. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ اسٹریٹجکلی انڈیا کو نفرت تھی کہ کشمیر سینٹر سٹیج پہ نہ آئے. اسٹریٹجکلی دیکھیں, ٹھیک ہے, سو اف اٹس گڈ پالیسی تو کشمیر کو سینٹر سٹیج پہ نہیں آنا چاہیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ پوری دنیا کو روز ریمائنڈ کراتے ہیں, ہر ہفتے میں ایک دفعہ کم از کم, کہ کشمیر از اے فلیش پوائنٹ. دس از ایگزیکٹلی واٹ پاکستان وڈ وانٹ, because Kashmir is indeed a fault line. Kashmir is indeed an unattended question of the Security Council of the UN, right? یہ تو کیا یہ انڈیا کی سیکورٹی پالیسی کے برعکس ہے یا اس کے خلاف ہے؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک وہ بڑا فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے ڈی ہائفنیٹ کر دیا پاکستان اور انڈیا کو, پوری دنیا میں they have re-hyphenated Pakistan and India, right? Then you look at India's place in the world, and India being the net security provider for all of the Western Hemisphere. And today India has shown itself not to be able to preserve its own sovereignty, because جب کسی اور ملک کے sovereign فائٹر جیٹس آپ کے ملک میں آ جاتے ہیں, آپریشن کر کے واپس چلے جاتے ہیں اور اپنے جیٹس بھی واپس لے جاتے ہیں. آپ تو ریفیلس جس نے زندگی میں کمبیٹ میں کبھی اوفینسو کمبیٹ میں کوئی ریفیل پوری دنیا میں نہیں گرا, انڈیا نے گرا کے دکھا دیا. سو اٹس آلموسٹ لائک
اٹس لٹرلی لائک اگر پاکستان میں بہت کوئی اسمارٹ لوگ ہوتے اور وہ انڈیا کا بیہیویئر پلان کرنا چاہتے تو وہ ایگزیکٹلی انڈیا سے وہی کراتے جو انڈیا نے کیا. ہاں یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی کہ کبھی رافیل نہیں گرا لیکن انڈیا نے اپنے کمبیٹ میں رافیل گرا دیا اور یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ ایگزامپل تھی ہمارے سامنے ہے نا. وہ جو خاموشی بھی تھی ہے نا. میدان جنگ ہو یا پھر بحث مباحثے کا کوئی پلیٹ فارم ہو, بھارت پاکستان سے جیت نہیں سکتا اور ایک بار پھر دنیا جان گئی کہ یہ بات میں صداقت ہے, یہ بات سچ ہے. اب یہ حقیقت بھارت کے لیے تسلیم کرنا کتنا مفید ہوگا؟ دیکھیں میں اس کو نا آئی وانٹ ٹو کیپ مائی سیلف اوے فرام دس بیکاز میں اس کو ہار جیت میں اس طرح نہیں دیکھتی, بیکاز آئی تھنک وی شوڈ آل ورک ود ان پیراڈائم آف لاجیکل ریشنل تھنکنگ اینڈ وی شوڈ آل ہیو دا ابیلٹی ٹو بی ایبل ٹو لرن فرام آور مسٹیکس, اپنی غلطیوں سے سیکھ کے آگے. اور میں اس وقت فارن منسٹر تھی جب ہم نے انڈیا کو ایکسیپشنل یونیلیٹرلی دیا, مطلب بہت کچھ ڈپلومیسی میں دیا, کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ منموہن سنگھ میں ایک ریشنل لاجیکل اسٹیٹسمن ہے جو کہ پیس کی لیگیسی کو سیکھ کر ہے. مودی نے تو انڈیا کو روگ اسٹیٹ بنا دیا, ایک جو ملک پوری دنیا میں ڈیموکریسی کے لیے انسٹیٹیوشنز کے لیے, اس نے آج اس کے انسٹیٹیوشنز بھی توڑ دی. اس کے ڈیموکریسی میں ہیومن رائٹس واچ میں دیکھ لیں, اب یو این میں جنیوا میں جو ان کی ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے اس کی آپ دیکھ لیں جو وہ انڈیا کے بارے میں کہہ رہے ہیں, رائٹ. ابھی آئی تھنک 2 دن پہلے ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے. سو ویئر ایور یو گو, اکانومسٹ میں فارن افیئرز میگزین میں اب کیا آرٹیکلز لکھا جاتے ہیں کہ مودی نے انڈیا کے ساتھ کیا کر دیا, رائٹ. سو ایک انڈیا جو کہ ایک ٹریجیکٹری پہ جا رہا تھا وچ واز ان سم ویز انویس, رائٹ. وی ور آل envious of India's trajectory. اب ٹھیک ہے آپ GDP اور economic well-being میں تو آپ maybe you're doing well, but where are your credentials as a state? You become a rogue state. آپ state to state relations کو نہیں accept کرتے, آپ international law کو نہیں accept کرتے. آپ کہتے ہیں ہم نے کہہ دیا کشمیر ایشو نہیں ہے تو کشمیر ایشو نہیں ہے. آپ bilateral commitments کو نہیں accept کرتے, آپ اپنے لوگوں کے ساتھ دی گئی commitments کو نہیں accept کرتے. آپ گاندھی کے دشمن بن گئے, آپ نہرو کے دشمن بن گئے. So what is India? RSS is Modi. That's not in India that the Western world can call its partner or assume that we share values. So it's remarkable. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. ہنا ربانی کھر صاحب ہمارے ساتھ تھی اور